العالمین۔ جو در بدر تھے سینکڑوں در دیکھتے رہے، سرکار ہم تمہاری نظر دیکھتے رہے۔ نیت بھری نہ گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کر بھی ادھر دیکھتے رہے۔ ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، ہم کو نہیں خبر ہے کہ محشر میں کیا ہوا، سرکار تھے جدھر ہم تو ادھر دیکھتے رہے۔ نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی جو آیت شریفہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور سب سے بڑی شان، سب سے اعلیٰ شان، سب سے ارفع شان، سب سے بلند شان کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ ساری بڑی شانیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ اور ان ساری بڑی شانوں میں جو سب سے بڑی شان ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر جب کئی روز ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے، تو رومی سپہ سالار بھی پریشان ہو گئے کہ آخر کون سی طاقت ہے ان کے پاس، کون سا پاور ہے کہ ہم 3 لاکھ ہیں اور یہ 38,000 کی تعداد میں، اس کے باوجود یہ ہم سے برابر مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے قدم ہٹانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا جائے وہ پاور کیا ہے ان کے پاس، وہ طاقت کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ میدان میں ڈٹے ہوئے، سینکڑوں لوگوں کو کٹوا کر بھی، شہید کروا کر کے بھی ان کے قدم نہیں لڑکھڑا رہے، ان کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آ رہی، تو ضرور کوئی بڑی طاقت ہوگی۔ تو ان کا سپہ سالار آیا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جنہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو کہنے لگا کہ اے خالد، ہم جانتے ہیں کہ نہ تمہیں حکومت کی ضرورت ہے، نہ تمہیں دولت کی ضرورت ہے، نہ تمہیں عورت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم میدان سے قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے ہو۔ ہمارے سارے سپاہی زرہ سے اور لوہے کے لباس میں ملبوس ہیں، اپنے آپ کو پورا چھپائے ہوئے ہیں، تم نہتے ہو، تمہارے پاس صحیح سے گھوڑے بھی نہیں لڑنے کے لیے، تلواریں بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، تیر بھی نہیں، اور تعداد تمہاری صرف 38,000 کی، ہماری 3 لاکھ کی، اس کے باوجود بھی تم لڑکھڑا نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لڑتے ہیں، اور وہ ہم سے ہماری ایک جان نہیں، اگر ہمارے پاس ہزاروں جانیں ہوں اور وہ ساری جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم سے کہیں تو ہم یوں ہی ان کے نام پر لٹاتے رہیں گے، قربان کرتے رہیں گے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تمہارے نام پہ سب کو میں وعدہ کروں۔ تو اس نے کہا اچھا اپنے اس نبی کی ذرا کوئی ایک شان تو بیان کرو۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا دیکھو یہ جنگ کا موقع ہے، اس وقت ہمارے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبا چوڑا قصیدہ تمہارے سامنے پیش کر سکیں، بس اتنا جان لو کہ وہ بنانے والے کی شان بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑی شان کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے مظہر بن کر کے آئے، تو یہ سمجھ لو کہ پوری کائنات میں ان سے بلند شان رکھنے والا کوئی نہیں ہے، سب سے بلند شان انہی کی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی جماعت، اور رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان اولیاء کی صف میں حضور پیر پیرا میر میرا سرکار غوث العاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے کمالات اور جتنی کرامات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی، کسی اور سے ظاہر نہ ہو سکیں، اور کسی اور سے ظاہر بھی اب نہیں ہوں گی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی شفقت اور اتنی محبت فرمایا کرتے تھے
کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ ایک بار نہیں بار بار تشریف لایا کرتے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. حضرت شیخ علی حیاتی جو آپ کے بعد کتب ہوئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. حضرت شیخ علی حیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ بیدار ہو گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد میں جلوہ بار. اب جب آنکھ ان کی کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ پورا منظر نامہ یہ تبدیل ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوئے تھے اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو تھوڑا سا ہڑبڑا بھی گئے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے سوتے ہوئے دیکھ لیا. دیکھ رہے ہیں کہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پہلے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب کھڑے ہو کر کے، ابھی تھوڑا ہی وقت تو گزرا تھا، دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے. مسکرا کر کے حضرت شیخ علی حیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف آپ نے دیکھا. آپ مسکرا دیے، کہکشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی. کہا حضرت شیخ علی حیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ کیا بات ہے علی حیاتی؟ تو انہوں نے جلدی سے کہا کہ حضور میں سویا نہیں تھا، بس یوں ہی جو ہے آنکھ لگ گئی تھی اور خواب میں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. لیکن حضور ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے تھے، اب آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور ادب سے آپ نے ہاتھ باندھ رکھا ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی حیاتی، جس شخصیت کی زیارت تم سوتی آنکھوں سے خواب میں کر رہے تھے، میں جاگتی آنکھوں سے ان کی زیارت کر رہا تھا، تبھی تو میں کھڑا ہوں اور ادب سے ہاتھ باندھ کر کے ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان